السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس سنن ترمذی۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی ولیہ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المسح علی الخفین للمسافر والمقیم۔ یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ مسح علی الخفین مسافر کے لیے اور مقیم کے لیے، دونوں کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسافر کے لیے ہو۔ باب المسح اے مدت المسح علی الخفین للمسافر المقیم۔ مسافر اور مقیم کے لیے مدت مسح علی الخفین کیا ہے؟ امام مالک تو قائل ہیں عدم توقیت کے، کرتے رہیے مسح، کوئی وقت فکس نہیں ہے، نہ مسافر کے لیے نہ مقیم کے لیے۔ لیکن جمہور حنفیہ، شافعیہ، حنابلہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ وقت مقرر ہے مسح علی الخفین کے لیے۔ مقیم کے لیے 24 گھنٹہ، ایک دن ایک رات، اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات۔ لیکن یہ وقت کا آغاز کب سے ہوگا؟ تو وہ یہ ہے کہ جس وقت حد سے لاحق ہوا، آپ نے جس وقت موزہ پہنا اس وقت سے وقت نہیں شمار ہوگا، یا جس وقت آپ نے موزے پر مسح کیا اس وقت سے نہیں شمار ہوگا، بلکہ جس وقت حد سے لاحق ہوا۔ مثال کے طور پر آپ نے ظہر کے وقت پیر دھو کے وضو کر کے آپ نے موزہ پہن لیا، آپ کا وضو ابھی برقرار ہے یہاں تک کہ مغرب کے وقت آپ کا وضو ٹوٹا۔ تو اب جب مغرب کے لیے وضو بنائیں گے تو مسح کریں گے۔ تو وہ جب وضو ٹوٹا، حد سے لاحق ہوا، اس وقت سے وقت کا شمار ہوگا۔ اب دوسرے دن مغرب کے وقت تک موزے پر مسح کا معاملہ ہے۔ باب المسح علی الخفین۔ اور بعض حضرات نے، جیسے حنابلہ، اس بات کے قائل ہیں کہ جب سے موزہ پہنا ہے اس وقت سے وقت شمار ہوگا۔ حدثنا قتیبہ، حدثنا ابو عوانہ، ان کا ذکر گزر چکا جن کا نام وضاح تھا، عن سعید بن مسروق عن ابراہیم التیمی، ایک ابراہیم نخعی ہے، ابراہیم التیمی، عن عمرو بن میمون عن ابی عبداللہ الجدلی۔ تو
یہ جدلی جو ہے یہ قبیلے کی طرف منسوب ہے. اور ابو عبداللہ جدلی کا نام اب ترمذی آگے ذکر کر رہے ہیں، ان کا نام عبد ابن عبد. بعض نے عبد الرحمن بن عبد کہا. یہ حضرت خزیبہ بن ثابت انصاری جو ذو شہادتین ہیں، جن کی تنہا شہادت 2 شہادت قائم مقام ہے، ان کا یہ خاصہ ہے، ان سے روایت ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی. مصطفیٰ کریم سے پوچھا گیا مسح علی الخفین کی مدت کے بارے میں. مدت کا لفظ یہاں محذوف ہے، جواب اس پر قرینہ ہے. سئل عن المسح علی الخفین اے عن مدت المسح علی الخفین فقال للمسافر 3، یعنی 3 دن 3 رات، اور للمقیم یوم 1 دن اور 1 رات. سفر باعث تخفیف ہے، اس لیے زیادہ ہے، اور 3 دن کی مسافت وہی سفر شرعی ہے. ابو عبداللہ جدلی کا نام عبد ابن عبد ہے. ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اس باب میں مولائے کائنات ابو بکرہ، ابو ہریرہ، صفوان بن عسال، عوف بن مالک، ابن عمر، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہم سے مروی. حدثنا حناد حدثنا ابو الاحوص، جن کا نام سلام تھا، عن عاصم بن ابی النجود عن زر بن حبیش عن صفوان بن عسال قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے. یہ حکم جو ہے یہ وجوبی نہیں ہے، یہ حکم ایک استحبابی ہے. ہمیں حکم دیتے تھے کہ جب ہم سفر میں ہوں، اذا کنا سفرن، سفر یہ سافر کی جمع ہے، یعنی مسافر جب ہم رہیں تو حکم دیتے تھے کہ ہم اپنے موزے کو 3 دن 3 رات تک نہ اتاریں. ہاں اگر جنابت ہو جائے تب اتارنا لازم ہے، یعنی غسل میں مسح نہیں ہے، غسل میں موزے کو اتارنا ضروری ہے. ولیکن من غائط، لیکن سے پھر استدراک ہوا، یعنی جنابت میں تو نکال دیں لیکن پاخانے کی وجہ سے نہیں اتاریں گے. پاخانے سے وضو ٹوٹ جائے گا، مسح کریں گے. پیشاب سے وضو ٹوٹ جائے گا، مسح کریں گے. نیند سے وضو ٹوٹ جائے گا، موزے پر مسح کریں گے، موزہ اتاریں گے نہیں. یہ واو واو یہاں پہ جو ہے معنی او ہے. ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور حکم بن عتبہ اور حماد وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم نخعی سے عن ابی عبداللہ جدلی عن خزیمہ بن ثابت. یوں روایت ہے لیکن کہتے ہیں لا یصح، یہ حدیث اس روایت سے صحیح نہیں ہے، اور عدم صحت کی وجہ آگے بیان کر رہے ہیں کہ قال علی بن مدینی، علی بن مدینی جو ناقدین میں شمار ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں یحییٰ بن معین نے کہا کہ شعبہ نے کہا لم یسمع ابراہیم النخعی، ابراہیم نخعی کا سماع نہیں ثابت ہے ابو عبداللہ الجدلی سے، حدیث مسح والے حدیث کا سماع نہیں ہے. اور اس پہ ایک اور دلیل دے رہے ہیں کہ زائدہ نے منصور سے روایت کر کہا کننا فی حجرت ابراہیم التیمی، ہم ابراہیم التیمی کے
حجرے میں تھے، ہمارے ساتھ ابراہیم نخعی بھی بیٹھے تھے، تو ہم سے ابراہیم تیمی نے ان عمرو بن میمون ان ابی عبداللہ الجدلی ان خزیمہ بن ثابت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین کی روایت یوں بیان کی۔ تو دیکھیے حضرت ابراہیم نخعی وہاں موجود تھے، سنا کس سے؟ یہ سماع ہے ابراہیم تیمی سے، تو ابو عبداللہ جدلی سے ان کے سماع نہیں، ابراہیم نخعی کی۔ قال محمد، یعنی محمد بن اسماعیل بخاری نے کہا کہ اس باب میں سب سے احسن شے روایت کے حساب سے وہ صفوان بن عسال کی روایت ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں یہی قول علماء صحابہ، تابعین، تبع تابعین، فقہائے دین جیسے سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوے، ان سب حضرات کو، بلکہ امام اعظم کا بھی یہی قول ہے کہ مقیم ایک دن ایک رات مسح کرے گا، یعنی ایک دن ایک رات تک موزہ نکالنے کی ضرورت نہیں، یہ مطلب ہے، یعنی کہ ایک دن ایک رات مسح کرتا رہے گا، اور مسافر 3 دن 3 رات تک مسح کرے گا، یعنی مسح کرے گا موزے پر، موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں۔ اور بعض اہل علم کی روایت یہ ہے کہ ان حضرات نے کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے مسح الخفین میں، یہ امام مالک بن انس کا قول ہے، لیکن اس سلسلے میں جو روایتیں ہیں وہ ضعیف ہیں، صحیح میں توقیت یہ اصح، یہ ترمذی کا بھی فیصلہ ہے۔ بابن فی المسح الخفین اعلاہ و اسفلہ، یہ باب اس سلسلے میں کہ خفین پر مسح اوپر بھی ہے اور نیچے بھی ہے، اوپر تو فرض ہے، نیچے مستحب ہے، کر لو، کوئی بات نہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں نیچے سنت ہے، اوپر فرض ہے۔ مولا کائنات تو فرماتے ہیں کہ اگر ہماری عقل پر دین کے احکام ہوتے تو میں حکم دیتا کہ موزے پر نیچے مسح کریں، کہ گرد و غبار کچھ نیچے لگتا ہے، لیکن ہم نے رسول اللہ کو دیکھا کہ اوپر مسح کیا تو ہم نے سمجھا اوپر ہی مسح فرض ہے۔ حدثنا ابو الولید دمشقی حدثنا الولید بن مسلم اخبرنی ثور بن یزید اخبرنی، اور حدثنی کا فرق بتایا جا چکا ہے۔ ان رجا بن حیوہ عن کاتب المغیرہ، کاتب المغیرہ ان کا نام رواد تھا، وہ روایت کرتے ہیں مغیرہ بن شعبہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح اعلی الخف و اسفلہ، موزے کے اوپر اور نیچے تلوے کی طرف مسح کیا۔ ترمذی فرماتے ہیں بہت سے اصحاب تابعین کا یہ قول ہے، یہی قول مالک شافعی کا ہے اور اسحاق بن راہوے کا ہے، لیکن یہ حدیث معلول ہے، حدیث معلول جس کو حدیث معلل کہتے ہیں، کہ اس میں کچھ ایسے اسباب خفیہ ہوتے ہیں جو صحت کے لیے حارج اور قادح ہوتے ہیں، مثلا وصل میں ارسال کر دیا، وقف میں رفع کر دیا، رفع میں وقف کر دیا، تو یہ حدیث معلول ہے، اور اس کو مسند نہیں قرار دیا یوں اس طریقے سے کہ ہم ثور بن یزید سے روایت کر کے سوائے ولید ابن مسلم کے اور کسی نے اس کو اسنادن یعنی پورا مرفوع طور پر بیان نہیں کیا کسی نے۔ کہتے میں نے ابو زرعہ رازی سے اور محمد بن اسماعیل بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو ان دونوں حضرات نے فرمایا یہ حدیث درجہ صحت کو نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیوں کہ عبداللہ ابن مبارک نے جو اس حدیث کی روایت کیا عن ثور عن رجا قال حدثت عن کاتب المغیرہ، بس عن کاتب المغیرہ اب مرسل ہے، یہ ارسال کر دیا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حضرت مغیرہ بن شعبہ کا ذکر نہیں ہے۔ یہ باب ہے مسح علی الخفین ظاہرہما، خفین سے بدل ہے، بدل الباس، ظاہرہما۔ حدثنا علی بن الحجر حدثنا عبد الرحمن بن ابی الزناد عن ابیہ عن عروہ بن زبیر
عن المغيرة بن شعبة قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. یہی امام اعظم کا قول ہے، اور مولائے کائنات نے جو فرمایا اگر ہماری رائے پر دین کے احکام کا مدار ہوتا تو موزے کے میں نیچے مسح کرنے کا حکم دیتا، تلوے کی طرف نہ کہ اوپر، لیکن رسول اللہ کو میں نے دیکھا کہ وہ ظاہری خف پر مسح فرمایا. یہ ہے احناف کا مستدل. ترمذی فرماتے ہیں مغیرہ کی حدیث حسن ہے، اور وہ وہی عبد الرحمن بن ابی زناد کی حدیث عن ابیہ عن عروہ عن المغیرہ، اور کہتے ہیں میں کسی کو نہیں جانتا ہوں کہ جس نے ذکر کیا ہو اس سند کو یوں عروہ عن مغیرہ علی ظاہرہما. یہ ذکر عبد الرحمن کے علاوہ کسی کو میں نے دیکھا نہیں، اور یہی قول غیر واحد من اہل العلم، بہت سے اہل علم کا یہی قول ہے. یہی قول سفیان ثوری کا ہے، امام احمد بن حنبل کا ہے، اور محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ امام مالک عبد الرحمن بن ابی الزناد کا اشارہ کرتے ہیں، یعنی ان کے ضعف کا اشارہ کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی زناد کی تضعیف کرتے ہیں امام مالک. بابن فی المسح علی الجوربین. جورب جو موزہ ہوتا ہے یا ایک تلہ ہوتا ہے جو نیچے پہن لیتے ہیں کیچڑ سے بچنے کے لیے، گرد و غبار سے بچنے کے لیے، یا ٹھنڈ سے بچنے کے لیے، وہ نعلین، اور اس پر پھر نعل لگا دیتے ہیں اوپر سے. تو صرف نعلین پر مسح تو منسوخ ہے، جیسا کہ ابھی ظاہر ہمہ سے آپ نے سمجھا نعل نیچے ہوتا ہے. ہاں جوربین منعلین، کہ وہ ایسا جورب بنا ہو کہ وہ اس پر نعل بھی لگا ہو، منعل ہو، تو یہ منزل میں خف کے ہے. یا جورب سخین ہو تو مثل وہ خف کے ہے تو اس پر مسح ہے. مطلقاً جورب پر کپڑے وغیرہ کے بنے ہوں ایسے تو اس پر مسح نہیں ہے. یہ مودودی لوگ اس پر بھی مسح قرار دیتے ہیں کہ نہیں، اس پہ ائمہ نے قید لگایا ہے کہ اتنا تبیز ہو، اتنا موٹا ہو کہ اس پہ چلنا پہن کر ممکن ہو، اور پانی نیچے سرایت نہ کرتا ہو، اتنا سخین ہو، تب قید ہے. تو یہ سب قیدیں جب رہتی ہیں تو مثل خف کے ہو جاتا ہے. اس لیے کہ خف پر مسح تو ویسے ہی نص قرآنی کے خلاف لگتا ہے، تو اس کا قول تو اس وقت کیا گیا جب بہت سے صحابہ سے روز روشن کی طرح سے بات واضح، یہاں تک کہ 70-80 صحابہ سے روایات ملی، تب تو مسح علی الخفین کا قول کیا گیا. تو جوربین پر کیسے جائیں گے نص کے مقابل میں؟ اس لیے اتنی قید جوربین میں ائمہ نے لگائی ہیں جو قائم مقام پھر خف کے ہو جاتا ہے. حدثنا حناد ومحمود بن غیلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن حزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة قال توضأ النبي صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کریم نے وضو فرمایا، ومسح علی الجوربین والنعلین. والنعلین جو ہے نا، جوربین والنعلین یعنی جورب منعل، اور یہ جورب پہنا ہے اس کے اوپر سے نعل ہو گیا پورا. اور جرموق موق پہنے تو اس پر مسح کا معاملہ نہیں ہے، جو کیچڑ اور گرد سے بچنے کے لیے اوپر سے پہن لیتے ہیں. ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث
حسن صحیح ہے۔ ایک بات ہمارے ائمہ نے اور فرمایا ہے کہ اگر جورب وہ ان شرائط کے ساتھ نہیں ہے، موق ہے جورب، تو مسح بمعنی ہے غسل خفیف، یعنی ہلکے انداز میں دھو لیا، جیسا کہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ پانی لیا، لپ میں ڈالا، تو یہ وہ مسح بمعنی غسلہ غسلا خفیفہ۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح، اور یہی قول بہت سے اہل علم کا ہے، یہی قول سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، شافعی، احمد اسحاق کا ہے، اور امام اعظم کا بھی جو قول ہے تو وہ بھی قید ہے مطلقاً جورب پہ نہیں۔ ان حضرات نے کہا جورب پر مسح ہوگا، جوربین پر، وَإِن لَمْ يَكُنْ نَعْلَيْنِ، اگرچہ منعل نہ ہوں، کب؟ اذا کان السخینین، جب غلیظ ہوں، بہت موٹے ہوں کہ پانی اس میں سرایت نہ کر پائے۔ اور اس باب میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔ ہمارے بہت سے ائمہ نے کہا ہے کہ مسح علی الجوربین میں کوئی صحیح اسٹرانگ بہت مضبوط حدیث نہیں ملتی، اس لیے جو ملی بھی تو اس میں قیود لگاتے ہیں۔ امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ، ان دونوں کا مذہب ایک جیسا ہے، منعل ہو یہ ہو۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یہ بس کہتے ہیں اگرچہ منعل نہ ہو، ثقیل ہو، تو مسح کرنا درست ہے۔ قید بہرحال لگاتے ہیں، مطلق تو کوئی نہیں خیال۔ ہاں، یہ مودودی لوگ مطلق کے قائل ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔